ہماری جو ترتیب تھی اس سے کافی زیادہ ہو گیا۔ ترتیب یہ تھی کہ ہم افطاری سے پہلے ہی اپنے پروگرام کو سمیٹ دیں گے، لیکن کچھ باتیں ہی ایسی ہو رہی تھی، کلام ہی ایسے چل رہے تھے کہ دل کر رہا تھا کہ یہ پوری رات یوں ہی چلتی رہے۔ اور مزید زیادہ آپ کو لیٹ نہیں کریں گے، بالخصوص وہ احباب جو 3 دن سے یہاں موجود ہیں، اور وہ احباب بھی جو آج دعا کے لیے تشریف لائے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ کی مختصر گفتگو انتہائی سادی سی اور سمجھ میں آنے والی آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے۔ بعض دفعہ انسان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اور اسے سمجھے بغیر اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اگر اس سے لا علم ہے تو اس کا علم حاصل کرے۔ ہمارا جو یہ روحانی سفر ہے، جس کو سلوک کا سفر کہتے ہیں، تصوف کا سفر کہتے ہیں، اس کا تعلق اس ظاہری دنیا سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق ظاہری دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس ظاہری دنیا سے ہٹ کر باطنی دنیا سے ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے، اور اسی کے برابر میں یہاں روح ہے۔ دل کہاں ہے؟ کھبی سائڈ پر۔ کہاں پہ؟ لیفٹ سائڈ پر، بائیں سائڈ پر۔ اسی کے برابر روح ہے۔ اسی کے برابر کیا ہے؟ روح ہے۔ ہم چونکہ روح کو سمجھتے نہیں ہیں، صرف دل کو لیے پھرتے ہیں، اس لیے ہمارا زیادہ تر تعلق ظاہری دنیا سے پڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھا، دماغ سے سوچا، دل میں لے لیا۔ حالانکہ اس دل کا تعلق اس روح سے ہے۔ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر، دماغ سے سوچ کر، دل میں اور دل سے روح کو جب جوڑتے ہیں، اور روح کا تعلق اللہ سے ہے۔ روح کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ امر ربی ہے۔ لیکن اس روح کو گرمانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، متحرک کرنے کے لیے ذریعہ یہ ہے۔ ذریعہ کیا ہے؟ دل ہے۔ جب انسان اس دل کے ذریعے سے روح کو اچھی طرح سے تیار کرتا ہے تو پھر ظاہری دنیا سے اس کا تعلق کٹتا ہے، روحانی دنیا سے اس کا تعلق جڑتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ امر ربی جو انسان کے وجود میں ہے، اس امر ربی کو اپنے وجود میں متحرک کرنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں، منہ ہلا رہے ہیں، آنکھیں ہلا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بیت الخلاء جا رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، اس کو روح کہتے ہیں۔ عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھئی، یہ
روح ہے تبھی تو ہلتا ہے، روح نہیں ہے تو ہلتا ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اس جسم کے ہلنے کے لیے روح نہیں رکھی گئی۔ یہ ہماری سوچ ہی غلط ہے کہ اس جسم کو متحرک کرنے کے لیے شاید اللہ نے روح رکھی ہے کہ یہ چلے پھرے، بات کرے، کھائے پیے، دنیا کمائے، عیش و عشرت کرے۔ روح اللہ نے اس لیے نہیں رکھی، امر ربی اس لیے نہیں آیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ الروح من امر ربی، یہ جملہ غور کریں ذرا، الروح من امر ربی، میرے رب کا امر ہے۔ اس جسم میں جو روح رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ اس جسم میں آنے کے بعد اس رب سے اس جسم کو جوڑ دے، اس جسم کو جوڑ دے، اور اس طرح جوڑے کہ یہ روح جب متحرک ہو اس عالم فانی میں رہتے ہوئے اپنے رب کی تجلیات کا دیدار کرے، اس کے فیوز و برکات کا دیدار کرے، اس کو محسوس کرے۔ ہر آن ہر گھڑی اس جسم کو لذت اللہ کی ذات کی محسوس ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں روحانی دنیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں بڑا عجیب مسئلہ یہ ہے، لوگ جب کوئی کہتا ہے نا فلانا آدمی روحانی بن گیا ہے روحانی دنیا میں، وہ کہتے ہیں اب یہ صحیح راستے میں آیا، اب صحیح فراڈ والا راستہ پکڑ لیا، فدو جو لگانا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روحانیت نام ہے فدو لگانے کا، لوگوں کو دھوکہ دینے کا، اور کیا کریں لوگوں کے سامنے ایسا ہے۔ فارس نے اور ایران نے ایسے چور سرزمین پر تیار کر کے بٹھائے کہ جنہوں نے روحانیت کے نام پر اللہ کی توحید پہ ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے روحانیت کے نام پر ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے روحانیت کے نام پر خلافت پہ ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے روحانیت کے نام پر صحابہ اکرام کی عزت و عظمت پر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے روحانیت کے نام پر معاشرے کی عزت کو تار تار کیا، جنہوں نے روحانیت کے نام پر دغا کیا، فراڈ کیا، دھوکہ کیا، عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اپنے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اور رب کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو عوام تو بے قصور ہے۔ اگر عوام میں اور آپ روحانیت کی حقیقت سمجھ جائیں تو واللہ العظیم اللہ کا گھر گواہ ہے، پھر ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس ظاہری دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں رہے گی۔ اس ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے ہر آن باطن میں زندگی گزارے، آدمی باطن میں چلا جاتا ہے۔ ایک دن مجھے ایک نوجوان ملا، مجھے کہنے لگا جی میرے پاس کھڑا تھا، میں نے ہاتھ پکڑا، کہتا جی میں آپ سے تھوڑا سا ناراض ہوں۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، شاید کہیں ننگے سر نماز پڑھی ہو تو میں نے ڈانٹ دیا ہو اس لیے ناراض ہو۔ میں نے کہا خیریت؟ کہتا ہے جی میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، آپ مجھے دیکھ کر چھپ گئے۔ میں مسکرایا، میں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، تو نے کون سے مجھ سے کچھ لینا تھا جو میں تجھے دیکھ کر چھپ جاتا۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ کبھی تو نے دیکھا ہوگا، شاید میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں لیکن تجھے نہیں پتا، جب میں ذکر کرتا ہوں نا تو پھر مجھے ظاہر میں کچھ نہیں نظر آتا، اس وقت میری نگاہیں شاید تیری طرف ہوئی ہوں گی، میں مانتا ہوں، لیکن جب میں اللہ کے ذکر میں ہوتا ہوں واللہ العظیم میرے سامنے بیٹھے ہوئے مجھے نہیں نظر آتے۔ خیر اس نے فوراً معافی مانگی اور گلے ملا، کہتا اچھا مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان ظاہری دنیا میں ہوتا ہے، جب روحانیت میں داخل ہوتا ہے تو ظاہر اس کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ دو باتیں بنیادی طور پر سمجھائی، الحمدللہ جو ہم نے خانقاہ عباسیہ بنائی، باقاعدہ پورا سلسلہ عباسیہ بنایا، اور اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے کا نہیں، وہ میرا رسول اللہ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کے ساتھ میں بیان کرنے کا نہیں، یہ میرا راز ہے، میرے رب کا ہے، میرے رسول کا ہے، لیکن اس کے بنیادی جو نکات ہیں وہ میں رکھ دیتا ہوں۔
تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ جو ہم دنیا میں ہیں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں، عیاشی کے لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور میدان دے دیا کھیل کود کا، اور کہا بھئی یہ کھیل کود کا میدان ہے لیکن ہوش کرنا واپس میرے پاس ہی آنا ہے، یہی اللہ نے کہا نا بھئی یہ دنیا کھیل کود ہے، کھیلو کودو تمہاری مرضی، لیکن میں نے تمہارے لیے اسباب رکھے، ہوش کرنا واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور اللہ نے ہماری آزمائش کے طور پر ہمیں اس دنیا میں رکھا، اور یہ کہا کہ تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے جب میں انہیں نظر نہیں آؤں گا تو کیا میری طرف یہ راغب ہوں گے؟ میرا دھیان انہیں رہے گا، میری طرف متوجہ رہیں گے؟ اپنی اس جسم کو، عارضی اور چھوٹے سے جسم کو میری ذات کے ساتھ تعلق قائم کریں گے یا میرے دشمن کے ساتھ قائم کریں گے؟ اب اتنی بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ اگر وہ ناراض ہو، یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ ناراض ہوا تو کیا ہوا، رسول اللہ جو منا لیں۔ ہمارے نعت خوان بھی پڑھتے ہیں نا، تو نعت میں اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ جملے ہوتے ہیں۔ اللہ ناراض ہو بندے سے تو رسول اللہ اللہ کو ہم سے راضی کر لیں گے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، محب بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ محبوب بھی ہیں، محب بھی ہیں، اور اللہ رسول اللہ کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ جس آدمی سے اللہ ناراض ہو، رسول اللہ اللہ کے سامنے اس کی سفارش کریں گے؟ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کہے محبوب میں ناراض ہوں، حضور فرمائے نہیں نہیں راضی ہو جائیں۔ سوچنے کی بات ہے، جس بندے سے اللہ ناراض ہو اور رسول اللہ اللہ کو زبردستی راضی کروا لیں، جس سے اللہ ناراض ہوگا رسول بھی فرمائیں گے جا، جب وہ ناراض ہے تو میں کب تجھ سے راضی ہوں؟ تو نے مجھے کون سا خوش رکھا تھا جو رب تجھ سے ناراض ہے تو میں راضی ہوں؟ جا، جس کو راضی کرتا رہا اسی کے پاس جا، وہ بھی ناراض ہے، میں بھی تجھ سے ناراض ہوں۔ جس سے اللہ ناراض ہوگا اس سے رسول اللہ ناراض ہوں گے، جس سے رسول اللہ ناراض ہوں گے اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا، رسول اللہ کبھی اس آدمی کی شفاعت نہیں کریں گے جو اللہ سے ناراض ہوگا۔ جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کی کبھی بھی شفاعت، اور اللہ کبھی بھی اس آدمی پر رحمت نہیں فرمائیں گے، فضل نہیں فرمائیں گے جس سے رسول اللہ ناراض ہوں۔ تو پھر آپ کہیں گے حضور شفاعت کس کی کریں گے؟ حضور شفاعت کس کی کریں گے؟ حضور، یہ جملہ یاد رکھنا، میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ بڑے بڑے لوگ اس بات پر خطا کھا جاتے ہیں، غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں، امت پھر غلط راستے پر چلتی ہے۔ حضور شفاعت اس کی کریں گے جس سے اللہ ناراض نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو راضی کرتے کرتے کہیں ایسی حرکت اس سے سرزد ہو گئی جو اللہ کے غصے کا سبب تھی۔ اللہ کو راضی کرتا رہا، لیکن وہ ایسی حرکت اس سے ہوئی جو اللہ کے غصے کا سبب تھی، اور اس کا جرم ایسا تھا کہ اللہ کے قانون میں اس کی سزا بنتی تھی۔ اللہ نے اس کو بطور مجرم کی سزا میں مبتلا کیا ہے، اس سے راضی۔ رسول اللہ فرمائیں گے اللہ ہے تو تیرا بندہ راضی، تو بھی اس سے ہے راضی، میں بھی ہوں، البتہ چلتے چلتے کہیں اس سے غلطی ہو گئی، اور غلطی بھی اس سے ہوئی ہے یہ خاطی، خطا کرنے والا، لیکن میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، میرے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میں محمد کے چہرے کی طرف دیکھ اس کو جنت میں ڈال۔ تو حضور اس کی شفاعت نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوگا،
حضور اس کی شفاعت کریں گے جس سے کہیں کوئی خطا ہو گئی لیکن اس کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے اور اللہ کے رسول بھی، اونچی آواز سے، وہ بھی۔ ہم نے اس خانقاہ کے ذریعے سے یہ کوشش کرنی ہے اللہ ہم سے ناراض ہوں، اللہ ہم سے، رسول اللہ ہم سے ناراض۔ جسم تو ہمارا ہے غلطیوں کا پترا، غلطی تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، کب نہیں کرتے۔ ہم اس قابل بن جائیں کہ میدان محشر میں رسول اللہ ہمیں دیکھ کر چہرہ ادھر نہ پھیریں اور اللہ ہماری طرف سے چہرہ دوسری طرف نہ موڑے، اس قابل بن جائیں۔ اور پھر جب ہم اپنی گناہوں کی پاداش میں کہیں پکڑے بھی جائیں تو رسول اللہ ہماری شفاعت کے لیے آ جائیں۔ اس کے لیے محنت ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اور اس محنت کے لیے انشاءاللہ 3 ذریعے ہیں۔ کتنے؟ ایک اللہ کی ذات، دوسری رسول اللہ کی ذات، اور تیسری اب آپ کہیں کہ اللہ کی ذات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، رسول اللہ کی ذات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ صحابہ کرام کہاں سے لے آئے؟ آج کل لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا صحابہ کہاں سے لے آئے؟ قرآن سے لایا۔ کہاں سے لایا؟ اونچی آواز سے، کہاں سے لایا؟ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں ترجمہ پہ غور کرنا، اسی ترجمہ پہ بات ختم کروں گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ یہاں اللہ نے مومنین کو کہا کہ جس طبقے کے ساتھ، جس کے ساتھ تمہاری دوستی لگانا واجب اور فرض ہے، ان میں سے پہلی ذات اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ انما ولیکم اللہ۔ یہ قرآن پاک کا سیاق پچھلا حصہ میں نہیں بیان کر رہا، ٹائم نہیں ہے، لیکن یہاں میں جملہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے کہ اللہ تمہارا دوست ہو۔ کون دوست ہو؟ جس سے دوستی لگاؤ، ورسولہ، اور کس سے؟ اونچی آواز سے، کس سے؟ اللہ کے، والمومنون، اور کس سے؟ کس سے؟ یہ جو قرآن میں مومنون کا لفظ ہے نا، اس سے مراد صحابہ ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ بھی نہیں ہیں، امام شافعی مالک بھی نہیں ہیں۔ والذین آمنوا سے مراد اور مصداق جن کے چہروں کو دیکھ کر اللہ نے یہ آیت نازل کی وہ اصحاب محمد ہیں۔ وہ کون ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ مومنین کیا ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، بڑی عاجزی کے ساتھ۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، مال خرچ کرتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ کہ یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں، تو نے تیرا شکر ہے، تو نے اپنے سامنے کھڑا کیا، مال دیا تیرے نام پہ خرچ کرتے ہیں، تیرا شکر ہے، ریاکاری نہیں ہے، راکعون ہے۔ فرض ہے ان 3 اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات اور صحابہ اکرام کی ذات کے ساتھ دوستی لگانا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے دوست بنا لیا اللہ کو، رسول انور کو اور اصحاب مکرم کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو پھر جو دوستی ان سے لگائے گا وہ حزب اللہ بنے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ اونچی آواز سے، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ حزب اللہ بنے گا۔ ایران والا حزب اللہ نہیں، یہ حزب اللہ بنے گا وہ قرآن والا۔ کون سا؟ حزب اللہ۔ یہ آپ حضرات میں حزب البحر پڑھی ہے نا، وہ حزب البحر ہے اور یہ حزب اللہ ہے۔ اسی حزب البحر کے ذریعے سے تم حزب اللہ میں شامل ہوں گے۔ اگر اس لیے پڑھی کہ ہمیں اللہ مل جائے، محمد الرسول اللہ مل جائیں اور اصحاب محمد مل جائیں، اور یہ ہمارا ماٹو، یہ منشور ہے، اللہ کی توحید میں ملاوٹ، اونچی آواز سے، اللہ کی توحید میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔
کوئی پیر فقیر مرشد کوئی دینے والا نہیں ہے۔ کون دینے والا؟ کون دینے والا؟ ہر وقت دینے والا، ہر ساتھ دینے والا، ہر حالت میں دینے والا، ہر ایک کو دینے والا، بغیر مانگے دینے والا، بغیر مانگے دینے والا، دل کی گہرائیوں سے دینے والا، دماغ کی سوچوں سے بالا تر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہی دیتا ہے۔ تمام تصوف کے ماہرین اکابرین نے یہی کہا کہ بندو مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ مرشد جی دے دو، مرشد جی سے نہیں مانگنا۔ مرشد کہتا ہے ادھر آ، وہ ادھر آ، وضو کر، نماز پڑھ، اللہ کے سامنے سر رکھ اور اللہ سے کہے، اللہ سے، اللہ سے۔ مرشد اس لیے ہوتا ہے، مرشد ارشاد فرماتا ہے۔ اب میں کہوں جی سور بن کر تو جی میرے پاس آؤ میں دوں گا، کیا دوں گا؟ میں کیا دے سکتا ہوں؟ مجھ سے پہلے جتنے پیر گزرے سارے میری طرح ہی تھے، کوئی آسمان سے نہیں آئے تھے، یہ بات یاد رکھنا۔ کوئی نور آسمانی مخلوق نہیں تھی، میری طرح انسان تھے، آپ کی طرح انسان تھے، لیکن وہ یہی کام کہتے تھے کہ قرآن پڑھو اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کس کے ساتھ جڑو؟ ولیکم اللہ و رسولہ، رسول اللہ سے جڑو، رسول اللہ سے، اونچی آواز سے، رسول اللہ سے۔ رسول اللہ سے کیسے جڑتے ہیں؟ حضور کی سنت نہ چھوٹنے پائے، حضور کی سنت۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کی قسم ہر مسلمان سنت کی توہین کرتا ہے، حقارت کرتا ہے۔ اگر میں گنوانا شروع کر دوں، میں پچھلے دنوں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ کوئی شادی کا کارڈ دے، اسے پوچھا کرو بھئی کھانا کیسے دو گے، کتے کی طرح دو گے یا رسول اللہ کی طرح دو گے؟ شادی حالوں میں جاؤ نا تو وہ کھانا وہاں لگا دیتے ہیں اور ادھر سے کہتے ہیں شاباش، سارے بھاگتے ہیں پلیٹیں لے لے کر، تو میزبان خوش ہوتا ہے میں نے سارے کتے بلائے ہیں۔ حالانکہ چاہیے مہمانوں کو کہ اٹھ کر میزبان کی وہ پٹائی کریں کہ زندگی بھر کبھی اپنے مہمان کی توہین نہ کریں۔ مہمان کو بلاؤ، ہاتھ دھلاؤ، ٹیبل پہ بٹھاؤ، دسترخوان پہ بٹھاؤ، کھانا ڈال کر دو۔ اور میں پھر جذبات میں آ جاؤں گا، مولانا آصف صاحب ناراض ہو جائیں، کیا کروں، نبی کی دیوانگی میں مجھ سے نہیں رہا جاتا پھر۔ لیکن یہ غیرت آپ کو کرنی چاہیے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے سنت کو زندہ کرنا ہے۔ ہمیں رسول اللہ ملیں گے سنت سے، بغیر سنت کے رسول اللہ نہیں ملتے، یا مل سکتے ہیں؟ میرے جسم میں کوئی ادا رسول اللہ کی نہ ہو تو رسول اللہ کیسے ملیں گے؟ میں ساری زندگی رسول اللہ کی توہین کرتا جاؤں کہ رسول اللہ کی سنت سے مجھے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے، میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، اور کل میدان قیامت میں کہوں یا رسول اللہ ہماری سفارش کر دیں، آپ مجھے بتاؤ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہماری سفارش کریں؟ تو پھر اپنے آپ کو یہ دماغ میں بٹھاؤ کہ ہم ہر جگہ سنت کی جنگ لڑیں گے، ہر جگہ سنت کی جنگ۔ یہ چھوٹی سی سنت ہے سر ڈھانپنا، اور سر ڈھانپنا ہر وقت سنت ہے۔ رسول اللہ بیت الخلاء میں بھی کبھی ننگے سر نہیں گئے۔ میں جب لیٹتا ہوں نا ٹوپی پہن کے لیٹتا ہوں، مجھے اکثر وہ بچے بھی کہتے ہیں کہ اس کو اتار دیا کریں، میں کہا نہیں، ننگے سر آدمی برا لگتا ہے، بے حیا لگتا ہے، اور لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں ننگے سر، یہاں تک بازو کٹے ہوئے، شرٹیں پینٹیں پہنی ہوئی، آگے پیچھے سے ٹائٹ کیے ہوئے۔ خدا کا خوف کرو، ہمیں رسول اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ کس کو حاصل کرنا ہے؟ اونچی آواز سے، کس کو حاصل کرنا ہے؟ رسول اللہ کو حاصل کرنا۔ آج سے یاد کرو کہ ہم رسول اللہ کی سنت کی حفاظت کریں گے، رسول اللہ کی سنت کی حفاظت کریں گے۔ کل کائنات ہم سے ناراض ہو جائے، ہوتی رہے، رسول اللہ کی سنت نہ جائے۔ کل کسی ایک عمل پہ رسول اللہ کہہ دینا آجا بھائی، آجا فلاں موقع پر میری ایک سنت کے لیے تو لڑا تھا، لوگوں نے تجھے پاگل، بے ایمان، بے غیرت کہا تھا، آجا، تجھے گالیاں دی تھی، تجھے بے وقوف کہتے تھے، میں محمد تیری پیشانی کو چوم کر تجھے جنت میں خود جا کر چھوڑوں۔ اور جو اس وقت میں سنت کی اتنی حفاظت کرے گا، اس کی رسول اللہ پیشانی چومیں گے انشاءاللہ۔ اگلا کیا ہے؟ والذین، صحابہ کرام ہمیں ایسے ہی مل جائیں گے؟ نہیں مل سکتے جب تک کہ صحابہ کرام کی طرح ہم اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے۔ ہمارے سامنے نقشہ ہے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پورے کے پورے دین پر قائم تھے، پورے کے پورے دین پر قائم تھے۔
ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم دین پر قائم ہو جائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی آپ سے پوچھے خانقاہ عباسیہ کیا ہے، آپ کہیں گے اللہ کی توحید کی امانت اس کے پاس ہے، رسول اللہ کی سنت اور ختم نبوت کی امانت اس کے پاس ہے، اور اصحاب محمد کی عزت اور آبرو اس کے پاس۔ یہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ساری گہری باتیں جو کرنے کا ارادہ تھا وہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے پھر کبھی کسی مجلس میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ 2-4 منٹ ہم ذکر کریں گے صرف، کتنی ٹائم ایسے ہی کر لیتے ہیں کھڑے ہو، اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، اور دعا بہت سارے لوگ ہیں بیمار ہیں، سب کے لیے اہل محلہ کے لیے، اس کے بعد فوراً کھانا کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد سب کو جانے کی اجازت ہوگی۔